بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندع من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ازالہ شبہات پروگرام کی قسط وار جو نشستیں ہیں ان میں سے ایک نشست میں حاضر ہوں۔ گزشتہ نشست میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کے اندر تین لفظ ہیں، املک اور نفع اور ضر، ملک، نفع اور ضر۔ تو اس کے کم و بیش 3-4 نشستوں میں جا کر یہ شبہ جو ہے یہ پورا ہوگا۔ پچھلی بار جو میں نے شبے کا ازالہ کیا تھا اس کے وہ پہلے حصے کا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے ملک کا لفظ، ملکیت کا لفظ، خواہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہو یا لوگوں کے لیے ہو، اس کا استعمال کرنا شرک ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صالحین کو مالک کہا جاتا ہے تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف جنگ ہوتی ہے اور یہ شرک ہوتا ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کی تھی۔ آج اس کا دوسرا جو پارٹ ہے اس پر یہ ہے کہ آیت وہی پھر میں تلاوت کر دیتا ہوں کہ ابتدا میں نے دوسری تلاوت کر دی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ پہلے اس میں جو شبہ ہے وہ سن لیں کہ شبہ یہ ڈالا جاتا ہے یہ آیت پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا، نفعا ولا ضرا، نہ نفع نہ نقصان۔ جہاں تک ضرر کا تعلق ہے، نقصان کا، اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج صرف ایک لفظ جو پہلا ہے نا نفع، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شبہ ڈالنے والے ہمارے دوست قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تاکہ یہ کنسپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ان کے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ شبہ یہ ہے کہ نفع نافع، نفع پہنچانے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نفع پہنچانے والی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور جو لوگ نفع پہنچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وہ عقیدہ توحید کے خلاف جنگ کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ شرک ہے کسی کو نافع کہنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافع نہیں کہہ سکتے تو کسی اور کو نافع کہنا تو بدرج اولا شرک ہوگا، صالحین کو یعنی۔ اس کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا املکو، قل لا املکو، قل لا املک لنفسی نفعا، میں بھلا لوگوں کا کیا نفع کر سکتا ہوں، کیا ان کو نفع پہنچا سکتا ہوں؟ میں تو اپنی جان کے لیے اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے تو دوسروں کو وہ کیسے نفع دیں گے؟ یہ آیات ہیں، ابھی میں وہ تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ شرک کے نام سے ایک شبہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ازالے کے لیے صرف میں اتنا عرض کر دوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے آپ کو ذاتی نافع سمجھتے تھے جس کے رد میں حضور کو یہ کہا گیا ہے نعوذ باللہ، یا اس کی کچھ بیک گراؤنڈ اور تھی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف چلیں گے کہ
اس کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نافع تھے یا دوسروں کے لیے نافع ہو سکتے ہیں، آیات قرآنیہ سے اس شبے کا اللہ کی توفیق سے اس نشست میں ازالہ ہوگا۔ لیکن پہلے وہ آیات سرسری طور پر ان کی میں تلاوت کرتا ہوں اور ناظرین اس کو دیکھ لیں، سن لیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی ہے۔ سورہ انعام آیت 71 میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العزت ان کی قوم کو ہدایت فرماتا ہے، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ اے میرے خلیل تم کہہ دو کہ خدا کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو جو نہ تمہارا نفع تمہیں نفع کر سکتی ہیں، نہ تمہاری بلائی، نہ تمہیں وہ نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہاں ایک بات اتنی باریک سی ذرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا کہ نہ تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو انہوں نے آگے سے یہ انکار نہیں کیا کہ اے ابراہیم تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم ان کو کب مانتے ہیں کہ یہ نفع نقصان ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ان کو نفع نقصان کا مالک مانتے تھے، ان کو وہ یہ جانتے عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، ورنہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا وہ جواب دیتے کہ ہم تو ان کو جو تم کہہ رہے ہو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ خوارج کے دلائل کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو میں اپنے لیے اپنے کسی فائدہ نفع اور نقصان کا اپنی ذات کے لیے قطعی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یہ املک پر پچھلی بار گفتگو ہو گئی تھی، اور یہاں یہ اتنی بات دیکھ لیں کہ جیسے اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام مالک ہیں، ان کے لیے ملکیت ثابت ہے، اسی طرح الا ماشاء اللہ جو الا ہے، جو کی ورڈ آ گیا ہے کہ اللہ کی عطا سے، اس کے چاہنے سے وہ خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے بھی مالک ہیں، وہ نفع انہوں نے پہنچایا اور پہنچاتے ہیں، اور قیامت تک ان کا نفع جو ہے وہ جاری رہے گا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ وہ خدا ہو کر نافع نہیں ہے، وہ مصطفیٰ ہو کر نافع ہیں، وہ نفع کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، نہیں، نفع کا پیدا کرنا، اس کے اندر تاثیر پیدا کرنا یہ رب العالمین کا کام ہے، ہاں نفع پہنچانے کا ذریعہ بننا یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور اسی معنی میں یہ نافع ہیں۔ اور وہ جو ذریعہ بنے ہیں اور وہ جو نفع پہنچاتے ہیں وہ بھی وہ خود بخود نہیں ہیں، اپنے آپ نہیں ہیں، الا ما شاء اللہ، یہ اس کی کرم نوازی سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ بس اس کی رحمت کے دروازے سب سے پہلے مدینے کی طرف کھلتے ہیں جب وہ عطا فرماتا ہے، ھذا عطاء ربک، اے میرے حبیب یہ تیرے رب کی عطا ہے، یعنی عطا تو اس کی ہے لیکن تیرے رب کی عطا ہے کہ بس وہ اس کے رحمت کے دروازے تیری طرف ہی کھلتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جہت ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قبلہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، وہ جہد کے لیے نہیں، رحمت عطا کرنے کے لیے، ھذا عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ اس کی عطا کا جو نوازشات کا، جو کرم نوازیوں کا جو قبلہ ہے، وہ جگہ جو ہے وہ سمت ہے، بس وہ مدینہ ہے، وہ کرم نوازیاں مدینے پر فرماتا ہے، ان کے ذریعے سے کائنات میں وہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، تو مجازن ہم نافع مصطفیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ کی عطا سے۔ آگے خوارج کی ان علماء کی شبہ ڈالنے والے کی دوسری دلیل ہے، وہ کہتے ہیں سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ سورۃ الرعد کی 16 آیت ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا پکارتے ہو یہ تو اپنی جانوں کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔
میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، قال رب انی لا املک الا نفسی، ہاں لا املک، نہیں اپنی جانوں کے لیے، الا نفسی، مگر اللہ کے ساتھ اپنی جان کا ہوں۔ اور یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد انبیاء صالحین نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ فرماتے۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار، لگتے لگاتے، فیملی والے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی 18 آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو عبادت کی نیت سے، معبود سمجھ کر، وہ موت و حیات کے مالک نہیں ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ یہاں پر میں پھر جیسے میں پیچھے سے ہنٹس دیتا آ رہا ہوں، یہاں بھی یہ دیکھ لیں کہ یہاں ہے کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، کہ وہ تمہاری موت کے مالک نہیں ہیں، مگر سورہ السجدہ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت جو اسرائیل فرشتہ ہے اس کا نام رکھا ہے ملک الموت، اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تم کو مارتا ہے موت کا مالک فرشتہ۔ اور یہاں کیا آ گیا ہے کہ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، جن کو تم پکارتے ہو وہ موت حیات کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہیں، اور وہ جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے وہ کوئی اور ہیں، وہ خدا کے حبیب انبیاء اور صالحین نہیں ہیں۔ اب یہ بات پہلے پھر ایک بار میں ریپیٹ کر دوں کہ ان آیات کو پڑھ کر یہ ظاہر کیا جاتا ہے، شبہ ڈالا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام صالحین کو نافع جاننا کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ صریحاً ظلم، شرک، کفر، عقیدہ توحید کے خلاف جنگ ہے، اور جو ایسا مانے، ایسا بلیو کرے، اس کا قتل جائز ہے۔ اس کے نیچے ریموٹ کنٹرول رکھ کر اللہ اکبر اگر کہہ کر اس کو اڑا دیں تو جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں، تو اس کا وہ بلڈ اس کا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ شرکی عقائد پر چل رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے۔ اب یہ بات شبہ جو تھا یہاں تک وہ آ گیا، اب اس کے ازالے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفتح آیت 11 کی آیت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ جن کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، وہ کون تھے اور کس کانٹینس میں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ جو منافقین ہیں نا، جن کو یہ مانتے ہیں قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی ہمت طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو روک سکیں، اس کے دستے قدرت کو روک دیں کہ وہ اس کو نفع نہ پہنچائے، یا اس کے دستے قدرت کو روک دیں کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مخاطب ہے یہ کن سے مخاطب ہے؟ تو یہاں سے یہ اتنی سی بات یہ سمجھ لیں۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اعلان حضور علیہ السلام سے کیوں کرایا گیا کہ تم کہو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ نقصان کی آج وضاحت نہیں، اگلی نشست میں ہوگی۔ نفع کا مالک نہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرک ہمیشہ سے یہ اعتقاد رکھتے آئے ہیں
کہ ان کے معبودوں کے اندر ایک اپنی طاقت خدا کی اولاد ہونے کی وجہ سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور خدا کا پارٹنر، حصے دار ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، دو خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا، تو یہ دونوں نے 50-50 کر کے کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو 50-50 کا معاملہ ہے نا، اس میں ان کے اندر تصرف کرنے کی طاقت ہے اور وہ تصرف کرتے ہیں، اور وہ ان کا یہ ہمیشہ سے اس کا ذاتی عقیدہ تھا کہ وہ خود بخود ان کے اندر یہ طاقت ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی 1-2 آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تم کہو کہ لا املک لنفسی نفع، یہ جہنم کا ایندھن جن کو تم کہہ رہے کہ یہ نفع دینے کے قابل ہیں، میں خدا کا حبیب ہو کر خود بخود ذاتی طور پر تو میں بھی اس کا مالک نہیں ہوں اپنے آپ، الا ماشاء اللہ، میں بھی جو نفع کا ذریعہ بنا ہوں، یہ اس کی عطا سے بنا ہوں، تو یہ کیسے بن گئے؟ یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی، اس کا ارادہ تھا۔ سورۃ الانعام آیت 80 اور 81، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور آیت 81 میں ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ۔ یہ دونوں آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں، جب ان کے ساتھ بحث ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو ان سے فرماتے ہیں کہ جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا، یہ مجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب وہ جو پچھلی آیت میں تلاوت کر کے آیا تھا ابتدا میں، جو میں نے کہا تھا، اسی سورہ انعام کی 71 آیت جو اس سے ذرا پہلے گزری ہے کہ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے میرے خلیل تم ان سے فرما دو جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، پکارتے ہو عبادت کی نیت سے معبود سمجھ کر، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر وہ بات آ گئی کہ ہاں چونکہ وہ ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ کر دیں گے، ان کو کچھ بگاڑ دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے یہ جو تم لیے پھرتے ہو۔ اس سے صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ مشرکین جو ہیں وہ ان کے ذاتی تصرف کے قائل تھے، ان کو ذریعہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ نفع نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ذریعہ تو ویسے بنایا بھی نہیں تھا۔ قالوا نعبد اصناما، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اصناما، انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو تو انہوں نے ذریعہ، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا بھی نہیں تھا، وہ ان کو تصرف کرنے والا مانتے تھے۔ دوسری مثال قرآن کریم سے سورہ ہود اور آیت نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بعد آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد آلہتنا بسوء، ہمارے کسی خدا نے تمہیں پاگل کر دیا ہے، ہمارے کسی خدا نے تمہارا کچھ بگاڑ دیا ہے، تمہیں بیمار کر دیا ہے۔ ہمارے وہ خوارج دوست جو اس مشرکوں کی وکالت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں اور تقریروں کے انبار کیسٹوں کے لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ نہیں جی، مشرکین ان کو یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، بس ان کو وسیلہ مانتے تھے۔ ان کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کہتے تھے إِن نَقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْدُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہارے کچھ کر دیا ہے،
تو اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے، تصرف نہیں مانتے تھے، تو یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ ہمارے خدا نے تمہیں بیمار کر دیا، تمہیں پاگل کر دیا، تمہیں مجنون کر دیا؟ کس بات سے کہہ رہے تھے؟ تو معنی یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھتے تھے۔ یہ تھے کافر، وہ تھے شیطان، وہ تھے بت، وہ تھے چاند، وہ تھے ستارے، وہ ان کو اپنا مالک و مختار، نفع نقصان کا مالک سمجھتے کہ یہ خود بخود ہمیں یہ کر سکتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ ہمارے خدا ان کو بیمار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کانٹینس میں یہ آیات آتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الزمر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا خدا اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ تمہیں ڈراتے ہیں ان سے جن کو اللہ کے سوا انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ ان کو متصرف مانتے تھے اور ان کو وہ نافع مانتے تھے کہ یہ نفع دے سکتے ہیں، یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب اس کانٹینس میں یہ آیہ کریمہ آتی ہے، اور جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں، وہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک آیت دیکھ لیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 52 اور 67 تک سورۃ انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قالوا لأبی وقومی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابی کا معنی بعض مترجمین باپ کرتے ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا آزر نے پالا تھا اس لیے ان کو باپ کہا گیا، ویسے ان کا باپ جو تھا ان کا نام طارق تھا۔ انہوں نے اپنے معروف عرفی باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہ ما هذه التماثیل التي، یہ جو تم تصویروں کی عبادت کر رہے ہو، جو مورتیاں ہیں ان کی تم عبادت کر رہے ہو، ان کے پاس اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، او پاگلو تمہیں عقل نہیں؟ تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو تم کو نہ نفع دیتے ہیں نہ تم کو نقصان دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بلیو تھی، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں دیتے، ان کی اپنی بلیو جو تھی وہ اس کے خلاف تھی۔ تو اس کا یہ معنی نکلا۔ یہاں پر یہ بھی بات میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی ایسا نہیں گزرا جو مورتیوں کی عبادت کرتا ہو، جو صرف بتوں کی عبادت کرتا ہو۔ بس وہ بتوں کی نہیں، در حقیقت وہ اولیاء اللہ، اہل اللہ اور صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، حیف ہے تم پر، اف لکم، وہ کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما، ہم ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں هذه التماثیل التي، تم مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم ان کی عبادت کر رہے ہو، اور وہ تو کہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے سبحان اللہ اہل علم خوارج جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بتوں کی نہیں کرتے تھے، وہ تو نبیوں اہل اللہ کی کرتے تھے۔ اگر وہ بتوں کی نہیں کرتے تھے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی سمجھ نہ آ سکی اللہ کے خلیل کو کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ان کو مورتیوں کی باتیں کر رہا ہوں، ان سے بتوں کی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ یہ تو انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا وہ انبیاء اولیاء کی نہیں، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے اندر شیطان بولتے تھے، انہی کے پاس شیطان رہتے تھے، انہی کے اوپر بتوں کے اوپر شیطانوں کا تسلط تھا، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ سورہ طٰہٰ 89 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا؟ کون؟ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، کہ یہ مالک نہیں ہے نفع پہنچانے کا۔ وہ جو بچڑا انہوں نے بنا لیا تھا یہ مالک نہیں ہے۔ کیوں مالک نہیں ہے؟ اس لیے کہ بچڑے کے ساتھ الا ما شاء اللہ نہیں آیا، یہ مصطفیٰ کے ساتھ الا ما شاء اللہ آیا ہے۔ وہ لا اور اللہ کی بات میں نے پچھلی بار کر دی تھی، وہ ان کے ساتھ الا ما شاء اللہ ہے۔
تو یہ بچڑا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں تک میں نے یہ آپ کے سامنے کنسپٹ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ کفار کے لیے تھا، اور کفار اپنے معبودان باطلہ کو نافع سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اب ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں ان کی شبہ کا میں ازالے سے پہلے ذرا دوبارہ پھر اس کا تذکرہ کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ توحید یہ ہے، توحید یہ ہے کہ اللہ ہی نافع ہے اور اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں ہے کہ وہ کوئی اور نفع پہنچائے، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ دربار، کوئی چیز مخلوقات میں سے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب مصطفیٰ نہیں پہنچا سکتے تو اور کیا کوئی پہنچا سکتا ہے؟ یہ تقریر میں نے دوبارہ دہرا دی حضرت کی۔ اب یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نفع دے سکتا ہے یا نہیں، اور اگر دیتا ہے تو کس معنی میں؟ ایک بات کا تو ہم اللہ کو گواہ کر کے انکار کرتے ہیں اور اس کا اقرار یوں کرتے ہیں کہ حقیقی معنی میں خود بخود خدا کی صورت میں، یعنی خدائی سٹائل میں، خدائی انداز میں کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کا اختیار ہے، بس وہ اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ ہاں، مجازن اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفع پہنچانے کے لیے جو ذرائع دیے ہیں کائنات کے اندر، ان ذرائع میں یہ فقیہ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس نے اپنی قدرت سے کہ ان ذریعوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا، یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن اس کا سبب کون بنا ہے؟ یہ نفع کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ یہ انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اب اس کے دو رخ ہوں گے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء صالحین نے ہمیں نفع پہنچایا، کہ ہمیں مسلمان بنایا، تو اس کا مجازی معنی ہوگا کہ ان کے ذریعے سے نفع پہنچا، یہ اس کا سبب ہے، حقیقی نہیں۔ اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ نے نفع پہنچایا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو نفع کو پیدا کرنے والا ہے، جو نفع کی اندر تاثیر کو پیدا فرمانے والا ہے، اسی طرح اپنی مخلوقات میں سے دیگر اشیاء میں اس نے نفع دینے کی تاثیر کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے معنی سے وہ نافع ہے، اور ذریعہ اور سبب ہونے کے معنی سے اس کی مخلوق ہے، اور وہ ہمیں نفع پہنچاتے ہیں، اور ان کے نفع پہنچانے کا معنی دوسرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نافع کا معنی دوسرا ہے۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں لا املک لنفسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو پہلے تو اس کی نفی ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ کوئی نہیں نفع پہنچا سکتا خود میں اپنی ذات کے لیے بھی، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، جو اس کی مرضی ہے، اس سے میں نافع ہوں، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافع نہیں ہیں تو کیا قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ زخرف کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب تو ان کو ہدایت دینے والا ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو جب یہ کہا تو ان کو ہدایت دینے والا ہے تو اب ہدایت کا نفع کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اگر وہ خود اپنی ذات کے لیے نہیں تو پوری کائنات کو ہدایت کا نفع انہوں نے کیسے پہنچا دیا؟ تو ایک عطائی نفع اور ایک ذاتی نفع۔ ذاتی اس کا وہ پہنچانے والا ہے، اور یہ عطائی کے سبب ہیں۔ وہ انبیاء تو ایک طرف رہے، اس نے کائنات کی دیگر اشیاء میں بھی نفع رکھا ہے، اور انہی کو وہ نافع قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست رسول اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، صالحین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف اعلان جنگ ہے کسی کو نافع کہنا۔ اگر یہ اعلان جنگ ہے تو اللہ رب العزت نے خود یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہاں میں نے اشیاء کے اندر نفع رکھا ہے اور یہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں؟ اب اس عطائی نفع کی طرف چلیں جس عطائی نفع کے مالک شیاطین، جنات، بت،
چاند ستارے نہیں ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے اوروں کو ان کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اس کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ایک لمبی آیت ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے سے اور کشتیوں اور جہازوں اور دریاؤں میں لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بارے اپنی قدرت فرما رہا ہے کہ دیکھیں میں وہ ہوں جو دن رات کو آگے پیچھے لاتا ہوں، میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ یہ اپنی قدرتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ہی سے دریاؤں میں سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، بما ینفع الناس، اور ان کے اندر مخلوقات کے لیے خدا نے نفع رکھا ہے۔ تو گویا کشتیاں سمندر کے دریاؤں کے اندر چلنے والیوں کو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہاری نافع ہیں، یہ نفع بخش ہیں، یہ تمہیں نفع دیتی ہیں۔ ارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں لا املک لنفسی نفع، کہ مصطفیٰ نفع نہیں دے سکتے، مصطفیٰ نافع نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بما ینفع الناس تجری فی البحر، یہ جو کشتیاں گھوم رہی ہیں یہ نفع دیتی ہیں۔ اگر کشتیاں نافع ہوں اور مدینے کا تاجدار نافع نہ ہو تو اپنے ایمان کی حالت کا ذرا خود اندازہ کر لیں۔ سورۃ المائدہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، خدا فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یوم ینفع الصادقین، سچوں کو سچائی فائدہ دے گی۔ شبہ ڈالنے والوں نے شبہ یہ ڈالا تھا کہ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی نافع ہو سکتا ہے تو وہ شرک کمٹ کر رہا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین، ینفع الصادقین، ینفع الصادقین، ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے سچوں کا صدق انہیں نفع پہنچائے گا، نفع دے رہا ہے۔ اب نفع اور سچائی، نفع بھی غیر ہے، دن بھی غیر ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اور جو صدق ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو سچائی ہے اللہ حق ہے، یہ جو حق کہنا ہے ہمارا حق کہنا یہ خدا ہی نہیں ہے، رسول حق ہے، یہ ہمارا کہنا سچائی ہے مگر خدا نہیں ہے۔ تو اس سچائی کو رب فرما رہا ہے کہ یوم ینفع الصادقین، یہ تمہیں نفع دے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہاں جہاں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں ہے، اس وقت رد ان مردودوں کا تھا، اس وقت رد شیاطین کا تھا، رد جنات کا تھا کہ وہ نافع نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کو نافع ذاتی طور پر مانتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوایا یہ جن کو تم ذاتی طور پر کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس نفع نقصان کی طاقتیں ہیں، وہ میں خدا کا حبیب ہو کر بھی ذاتی خود بخود نافع نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں اللہ کی عطا سے تمہارے نیک عمل، تمہارا صدق، تمہاری گواہی، تمہارے نیک کام یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ سارے کے سارے نافع ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عبس، یہاں وہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا نا کہ میں نے کتنے خوارج دوستوں سے ملتا ہوں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری پسندیدہ آیات قرآن کون سی ہیں، تو جن آیات کے اندر ان کے ذم میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ تلاش کر سکیں، جو شان کے خلاف ہوتا نہیں ہے، یعنی وہ کہیں یہ سمجھیں ان کے ذم میں، ان کے خیال میں کہ یہاں سے کوئی نکتہ مل رہا ہے، ہاں یہاں سے یہ ثابت کریں گے دیکھو یہ رسول کا کچھ نہیں ہے، وہ رسول کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ ان کی قرآن کی پسندیدہ آیات ہیں۔
انہی آیات میں ایک تو آیت لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ بھی ان کی پسندیدہ آیت ہے، اور صورتوں میں جو صورت ہے وہ پسندیدہ صورت جو ہے ان کی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اور بلملا کہتے ہیں، اور یہ ہماری، حالانکہ قرآن تو قرآن ہے، سارا ہی پسندیدہ ہے، لیکن یہ دیکھیں سورہ عبس وتولی، وہاں جہاں آندھے کا واقعہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تیوں نے اس طرح سے کیا، اس طرف توجہ نہ کی، تو اس صورت کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قرآن کی پسندیدہ صورت ہے۔ وہ جو قرآن کی پسندیدہ صورت ہے نا، اسی صورت سے یہ میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس عقیدے سے کہ میں یہ کہوں کہ یہ میری پسندیدہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ قرآن کی ہونے سے ہماری بھی پسندیدہ اور ہر مسلمان کی، لیکن وہ کسی اور کنٹینس میں اور ارادے سے اور طریقے سے کہتے ہیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایک وہ توہین کا پہلو نکالتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے حضور کو عتاب کیا ہے اس کے اوپر، اس معنی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک منافق تھا، وہ سورۃ عبس وتولی ہر نماز میں پڑھا کرتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اسی صورت کیوں پڑھتا ہے؟ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں، لیکن میں ایک طرح کی بیان کر رہا ہوں، یہ اہل علم کے لیے اشارہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اسی صورت کو کیوں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ قرآن کی صورت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ تو نے اس نبینے کی طرف توجہ کیوں نہ کی، مجھے یہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنی ٹوپی اتار۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری تو اس کے سر پر بال تھے، اس کا سر منڈا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اگر تیرا سر منڈا ہوا ہوتا تو خارجی ہوتا، اور تیرے اس بدتمیزی کی وجہ سے میں تیرا جو سر ہے یہ تن سے جدا کر دیتا کہ تو اس صورت سے اس لیے محبت کر رہا ہے کہ تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اس میں عتاب ہوا ہے، اور اس میں عتاب نہیں، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیوڑی کا حسن بیان ہوا ہے۔ تو اسی صورت سے میں قرآن کی آیت یہ تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، وہ جو نبینے صحابی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ تیری طرف آیا یہ سوچتا اور سمجھتا تو تیرا یہ سمجھانا، تیرے مٹھڑے بول جو تو اس کے سامنے بول دیتا، یہ فتنفعہ الذکریٰ، یہ تیرے سویٹ بول جو ہیں، یہ تیرا کلام جو ہے، تیری نصیحت جو ہے، تیرا ذکر جو ہے، یہ تیری تبلیغ جو ہے، فتنفعہ الذکریٰ، اس سے تو اسے نفع پہنچاتا، اس سے اسے نفع پہنچتا اور وہ نفع حاصل کرتا۔ کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی اور آپ عطا فرما رہے تھے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس کے لیے نافع ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو فتنفعہ الذکریٰ کا کیا معنی ہے کہ وہ جو ذکر ہے جس کے ذریعے سے حضور نے نفع دینا تھا، آخر وہ نفع حضور ہی تو دے رہے تھے۔ سورہ الزاریات آیت 55، اللہ تعالیٰ عام مشرکین کے بارے میں جو حضور تبلیغ فرماتے تھے اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم انہیں نصیحت کرتے رہو، انہیں تبلیغ فرماتے رہو، کیونکہ تمہارا تبلیغ فرمانا تنفع المؤمنین، مومنوں کے لیے نفع بخش ہے، یہ ان کو نفع ملتا ہے اس سے۔ کس سے؟ حضور سے۔ کس سے؟ حضور کی تبلیغ سے۔ کس سے؟ حضور کی باتوں سے۔ تو معنی یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافع ہیں اللہ کی توفیق سے اور نفع کا ذریعہ ہے۔ ابھی پہلے چند منٹ میں نے جو آیت پڑھی تھی جو ہمارے احباب کی پسندیدہ آیت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اپنے لیے نفع نہیں دے سکتا۔ اب اپنے لیے جو نفع نہ دے وہ کائنات کے لیے کیسے نافع ہوا؟ تو ان آیات پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ یہ تو تھی نبی کی بات۔ اب میں ذرا اس سے آگے بڑھ کر آپ کو اور بات سناؤں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 219 ہے۔ ابتدائی زمانے کی بات ہے، اس وقت لوگ شراب پیتے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور مسلمان بھی پیتے تھے چونکہ ابھی اس کی حرمت کا حکم
نہیں آیا تھا۔ شراب کی حرمت کا حکم سٹیجز میں آیا ہے، آخر اس کو کمپلیٹلی حرام کر دیا گیا۔ تو یہ پہلے سٹیج کی بات ہے۔ جب یہ سوال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوے کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، تم ان سے کہو جو کہ ان میں بڑے نقصان ہیں، ہاں ان میں بڑے نقصان ہیں، قل فیہما اسم کبیر، ان میں نقصان زیادہ ہیں، ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، ہاں لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہیں، لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہے۔ میں اس وقت میرا اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کر رہا کہ شراب کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے نفع کیا ہیں، اس وقت اس موضوع سے بحث نہیں، صرف اس موضوع سے بحث ہے اتنی بات سے کہ یہ شراب جو حرام ہونے والی تھی اس وقت ابھی اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، آج وہ شراب حرام ہے اور وہ جوا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سم کیسز میں وہ بھی لوگوں کے لیے منافع ہیں، وہ نفع بخشتے ہیں۔ تو شراب کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے، یہ میری عطا ہے کہ میں نے نقصانات اس کے اندر زیادہ ہیں، وہ نقصانات زیادہ ہیں لیکن وہ نفع بھی دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی شراب نافع بھی ہو اور مضر بھی ہو، دار بھی ہو، وہ نفع بھی دے اور نقصان بھی دے، تو یہ قبول ہے۔ اور جب ہم شراب کے مخالف نقصانات پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ ساری آیات پڑھتے ہیں کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے، شراب نقصان دیتی ہے، شراب نقصان دیتی ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ کہیں شراب نقصان دیتی ہے، اگر یہ نسبت اس طرف مجازن جائز ہے تو کیا شراب خود نقصان دیتی ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کے اندر وہ نقصان دینے کی تاثیر کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا وہ جو بیچ کر جو پیسے ملتے ہیں، جو حرام ہے اس کا بیچنا، میں اس سے دور جا رہا ہوں، میں دور ہٹ کر گزر رہا ہوں، اس سے میں اس مسئلے کی ٹچ نہیں کر رہا کہ اس کا بیچنا جائز ہے، یعنی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، وہ حرام ہے، لیکن وہ نفع دیتی ہے اور وہ نقصان دیتی ہے۔ اگر شراب کو نافع اور دار مانتے ہو، نقصان دینے والی مانتے ہو، تو اللہ کے بندو کیا صالحین کو اس نجس چیز کے برابر بھی نعوذ باللہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ینفع الناس ہے لوگوں کے لیے، تو صالحین جو ہدایت کا ذریعہ ہیں، جو ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کی برکات کے ذریعے سے وہ جو نفع پہنچاتے ہیں، کیا وہ نافع اور نافع نہیں ہے؟ ان کے ذریعے سے کوئی نفع نہیں ملتا اور ان کی بد دعا سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور سنیے سورۃ النحل، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چارپائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہاں اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا اس نے پیدا کیا؟ کیونکہ وہ خناس کہتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے میں ہمارے معبودوں کا بھی ہاتھ ہے، یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ بات کرنے والے کرتے ہیں آج کے مشرک کا بھی وہی عقیدہ ہے، اس زمانے کے مشرکوں کا بھی یہ عقیدہ، دیکھیں اس زمانے کے مشرکوں کا کیا عقیدہ ہے، اور جن کو تم مشرک کہتے ہو یہ مشرک نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ خدا کے حبیب ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور کیا ہے ان کے اندر؟ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کے اندر تو اس نے تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں، کھانے کے ہیں، ان کی اون کے ہیں، مختلف فائدے ہیں چوپایوں کے اندر۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنَافِعُ، ان میں فائدے ہیں، تو جب وہ فائدہ نکلے گا تو کس سے فائدہ نکلے گا؟ جانوروں سے۔ تو کون نافع ہوا؟ جانور، بکری، بھیڑ، دمبا، اونٹ، یہ گائیں، سبحان اللہ۔
जानवरों को फायदा मानने, फायदा मंद मानने, नाफे मानने, नफा देने वाला माने, तो तौहीद में फर्क नहीं आता, ईमान में फर्क नहीं आता। तो शहनशाह बगदाद को नाफे माने, कायनात के मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफा देने वाला माने, और वो भी अल्लाह की अता से, वो भी उनको जिरिया समझें, उनको सबब समझें, उनको मजाज समझें, तो सुभान अल्लाह, इस तौहीद में और ईमान में फर्क आ गया। नहीं, अगर इनको माने तो तौहीद में फर्क नहीं आता, तो मुस्तफ़ा को माने तो तौहीद में कैसे फर्क आ जाता है? असल में तौहीद को समझा नहीं गया। तौहीद तो तौहीद है ये कि मालिक बस वही है, उसके सिवा किसी को कोई अता नहीं कर सकता, माबूद वही है, मगर जिसे वो अता फरमा दे उसको मानना भी यही चाहिए कि हाँ, इसको अता फरमा दिया है, ये भी उसी का अता किया हुआ है, ये भी उसी का मजहर है, ये उसी के हुक्म से, उसी की अता से ये नफा दे रहा है। आगे सुनिए, ये सूरतुल हज है, इसमें फिर उसी आयत को रिपीट किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मुल्लाह फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये कुर्बानी के जानवरों की बात हो रही है, ताकि अपने फ़ायदों के लिए हाजिर हों, अल्लाह अकबर, और इन पर खुदा का नाम लें। ये कुर्बानी के जानवर तुम्हें फ़ायदा देते हैं। वो पहले भी जानवर था और यहाँ एक ख़ास जानवरों का हुक्म हुआ, और ये जानवर खुदा ने इन जानवरों के बारे में फरमाया है कि इनका एहतराम करो। लियशहदू मनाफिअ लहुम, ये फ़ायदा देते हैं। इसी तरह सूरत हज की 33 आयत में फिर उन्हीं जानवरों के बारे में फरमाया, लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, हाँ, इला अजलिन मुसम्मा, तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्रर तक इनमें फ़ायदा है। अब उनसे फ़ायदा क्या है? उनकी खाल का फ़ायदा है गुरबा को, या जिनको हिबा किया जाए, उनके गोश्त का फ़ायदा है। सुभान अल्लाह, अगर वो फ़ायदे का ज़रिया और सबब बने, वो नाफ़े बने, वो फ़ायदा दें जानवर, तो कबूल है। तो अगर मदीने की तरफ से फ़ायदा आए तो सिर्फ उसी वक्त तौहीद के नाम पर शिरक का झंडा बुलंद कर दिया जाता है। सूरह अल मुमिनून, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा व लकुम फीहा मनाफिउ कसीरा व मिनहा ताकुलून। और तुम्हारे लिए चारपाइयों में, जानवरों में भी इबरत और निशानी है कि उनके पेटों में है, इससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बाज को तुम खाते भी हो। दूध का फायदा 1, गोश्त का फायदा 2, और इनमें और भी बहुत से फायदे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया, वालहुम फीहा मनाफिअ व मशारिब, और इनमें उनके लिए और भी फ़ायदे हैं, इसमें पीने की चीज़ें हैं, तो तुम शुक्र अदा करो। ये जितनी आयात मैंने अब तक ये तलावत की हैं, इन आयात के अंदर ये जानवरों की लिस्ट का बयान किया गया है और फरमाया गया है कि ये तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। इसी किस्म की एक आयत सूरह अल मोमिन, या उसको सूरह गाफिर भी कहते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, कि तुम्हारे लिए इनमें फ़ायदे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक बार मैं इस अकीदे की वजाहत कर दूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ही नाफ़े है। वो खालिक होने के एतबार से नाफ़े है, वो मालिक होने के एतबार से नाफ़े है। मालिक वही है, किस माने में कि किसी को किसको नाफ़े बनाना है, इस चीज़ का मालिक वो है। किसको नफ़ा बख्श बनाना है, इसका मालिक वो है। किसके अंदर नफ़े की तासीर को पैदा करना है, इसका मालिक वो है। क्या चीज़ नफ़ा देने का सबब बनेगी, इसका मालिक वो है। क्या चीज़ नुकसान की सबब बनेगी, इसका मालिक वो है। असल में जो सूरह अल आराफ और 3 वो आयात जो कुरान करीम की आयात पेश की जाती हैं, जो मैंने जिनकी तलावत की है, आज भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर इसी आयत पर ही गुफ्तगू होगी कि लाम कुल्लाम लिकुल्लि नफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि तुम फरमाओ कि मैं मालिक नहीं हूँ अपनी ज़ात के लिए अपने नफ़ा नुकसान का, मगर जो अल्लाह ने जितना मालिक बनाया है उनमें इस चीज़ की नफ़ी है कि तासीर कैसे रखनी है। जहर के अंदर मारने की तासीर का मालिक वो है।
تریاق کے اندر شفا کا عنصر رکھنا، تاثیر رکھنا، اس کا مالک وہ ہے۔ کائنات کے اندر ساری مخلوق میں سے افضل الخلق مصطفیٰ علیہ السلام کو بنانا، اس کا مالک وہ ہے۔ ایریوں کا، لمیٹڈ ایریوں کا کسی کو نبی بنا کر بھیجنا، اس کا مالک وہ ہے۔ رحمت للعالمین، پوری کائنات کا کسی کو نبی بنانا، اس کا مالک وہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مالک وہ ہے۔ جنگ کب جیتنی ہے، کب ہارنی ہے، یہ ساری چیزوں کا مالک وہ ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور صالحین اس کا ذریعہ ہیں۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آتی ہے، کتاب فضائل صحابہ میں، اور بخاری میں بھی آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب زمانہ آئے گا کہ جنگ ہوگی، اور یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا آرمی میں جنگ لڑنے والوں میں مسلمانوں کا جو گروپ ہے، ان میں کوئی صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں ہے۔ تو فرمایا ان کو فقط اس وجہ سے فتح نصیب ہو جائے گی کہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والا صحابی اس گروپ کے اندر موجود ہوگا۔ اب ان کو وہ نفع پہنچا، پوری آرمی کو نفع پہنچا، لیکن نفع کا سبب کون بنا؟ صحابی رسول۔ لیکن اس کو نافع بنایا کس نے؟ خدا نے۔ اب جو آواز آئی، آواز کس طرف سے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ تو آواز، اس میں ایک محدثین کی بات ہے، وہ ملائکہ ہوں گے کہ ان کو دے دیا جائے، فتح دے دی جائے۔ تو ہم جو نافع مانتے ہیں وہ اس معنی میں مانتے ہیں۔ آگے امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں، پھر صحابہ کا زمانہ چلا جائے گا، تابعین کا زمانہ آ جائے گا۔ پوچھا جائے گا کسی ایک جنگ میں، کیا ان میں کوئی تابعی ہے جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا؟ جواب ہوگا ہاں ہے۔ کہا جائے گا اس کی وجہ سے ان کو فتح دے دو، یہ نفع مل گیا ان کو۔ پھر تبع تابعین کا زمانہ آئے گا، پھر کوئی جنگ ہوگی، پوچھا جائے گا کیا ان میں کوئی تبع تابعی ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ کہا جائے گا ہاں ہے۔ فرمایا ان کو فتح دے دو، وہ فتح ہو جائے گی۔ اب جو ان کو نفع ملا، ان کے لیے جو نافع بنا، وہ کون ہے؟ وہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے، وہ تبع تابعی ہے۔ جس طرح سے یہ نفع بخش ہیں، اسی طرح مصطفیٰ علیہ السلام اور دیگر صالحین نفع بخش ہیں، اور جانور وہ نفع بخش ہیں۔ نصیحت نافع ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ تو بڑی قابل توجہ ہے۔ یہ سورہ الحدید کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھیں اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اور میں نفع لفظ کے اوپر ہی یہ ساری بات جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید، اور حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا، اور اسی آیت کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ نازل کا معنی بعض مفسرین پیدا کیا کرنا کرتے ہیں، میں اس بات میں نہیں جا رہا، صرف میں نے اہل علم کے لیے وہ ہنٹس دے دیا۔ اور اس میں کیا ہے؟ لوہے میں فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختیاں ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت فائدے بھی ہیں۔ اب شدید کا معنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نقصان بھی ہے، یا اس کی مٹیریل کے سخت ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ اور وہ جو شدیدن آیا ہے نا، کہ وہ سخت ہے، یہ نقصان کے معنی میں ہے۔ اب یہ جتنا بارود اس وقت برس رہا ہے، لوہا جتنا نقصان پہنچا رہا ہے، لاکھوں لوگ اس سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا؟ یہ سے نقصان نہیں ہو رہا؟ وہ منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس سے جہاز بنتے ہیں، یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، حرمین میں جاتے ہیں۔ تو یہ لوہے کو اللہ فرما رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ اگر لوہے کو نافع مانے تو عین ایمان ہے، اور اگر مصطفیٰ کو نافع مانے تو عین شرک ہے۔ لوہے کو مانے کہ یہ نفع دیتا ہے، یہ نافع ہے،
تو عین توحید ہے، اور مصطفیٰ کو اور صالحین کو نافع مانے تو عین شرک ہے۔ یہ شرک کا لفظ اس قدر خوارج نے مشہور کر دیا کہ ہر چیز میں ان کو شرک آنے لگا ہے، نظر آنے لگا ہے، اور بلا سوچے سمجھے امت کے بڑے طبقے کو نعوذ باللہ وہ شرک کے فتوے میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سورۃ حدید کیا کہہ رہی ہے؟ دوسرا دیکھیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النساء ہے اور اس کی آیت 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یہ جو جائیداد ہوتی ہے، جو تقسیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ ذکر چل رہا ہے کہ تم اپنے جب وصیت کرتے ہو کہ فلاں فلاں کو ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو یہ نہ کہو کہ اس بیٹے کو زیادہ دو اور اس کو کم دو۔ جس کو تم زیادہ دے رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں زیادہ نفع دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کیا خبر، تم کیا جانتے ہو کہ تمہیں کون زیادہ نفع دے گا تمہاری اولاد سے؟ وہ ماں باپ کے لیے ان کے بچے نافع ہیں، اور خدا ان کو فرما رہا ہے اقرب لکم نفع، کون زیادہ نفع کے قریب ہے، کون ہے جو تمہیں زیادہ نفع دے؟ تو اگر ماں باپ کو ان کے بچے نفع دے سکتے ہیں تو امت کو ان کو آقا نفع نہیں دے سکتا۔ بچے نفع دے تو خیر ہے، اور امت کا آقا نفع دے تو خیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایہم اقرب لکم نفع، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون نفع دے۔ آیت کو یاد کر لیں، یہ شخصی نفع ہے۔ کچھ لوگ وہ یہ بھی شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں ہاں چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے، بندہ تو نفع نہیں نہ دیتا۔ ابھی میں بندوں کا بھی بتاتا ہوں کہ نفع دیتے ہیں، اگلی آیات وہ آ رہی ہیں، اور یہ بھی بندے کی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کون نفع دے۔ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا، ہاں حقیقی طور پر نہیں دیتا، مجازی طور پر اس کی ساری مخلوق جسے وہ چاہے وہ مخلوق کے لیے نافع بنا دے۔ یہ سورہ یوسف اور اس کی آیت 21، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں گئے، اور زلیخا، اس کا قرآن میں نام نہیں ہے، تفاسیر میں وہ بھی لینے کے لیے گئی، تو جس شخص نے یعنی زلیخا کے ہسبینڈ نے جس نے اس سے خریدا تھا، وقال الذی اشترا، جس نے اسے خریدا تھا من مصر میں، اس نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اس نے اپنے بیوی سے کہا، جس کا نام مفسرین کہتے ہیں کہ زلیخا ہے، کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، اس کی اچھی طرح عزت کرو۔ اکرمی مثواہ، کیوں اس کی عزت کرو؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، ان قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ یوسف علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں نبی نفع نہیں دیتا، نبی کو نافع کہنا شرک ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نافع ہیں، اور عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، انہوں نے کہا یہ نفع دے گا۔ اب جب انہوں نے کہا نفع دے گا تو قرآن نے اس کا رد نہیں کیا کہ یہ تو اس نے شرکیہ جملہ بول دیا تھا کہ یہ نفع یوسف دے گا۔ یوسف نفع کون ہوتا ہے دینے والا؟ وہ تو خدا نفع دینے والا ہے، اللہ نے اس کا رد نہیں کیا۔ او نتخذ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ نفع دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں فرمایا۔ سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پانی میں بہتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچے، ان کا صندوق پہنچا، سورہ قصص میں اس کا پورا ذکر آتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، وہ فرعون نے ارادہ قتل کر لیا تھا نا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا، تو اس نے کہا لا تقتلو، اس کو قتل مت کرو۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پہلے اپنے لیے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیری آنکھوں کی، اس وقت کے مطابق انہوں نے کہا لا تقتلو، اس کو قتل نہ کرو۔ کیوں قتل نہ کرو؟ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
وہ اس کے آخری بات سے بے خبر تھے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا. وہ کیا ہوگا کیا ہے اس کی یہ میں وضاحت کر دوں کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی غرق کرنا تھا، ان کے ذریعے سے ہی انہوں نے غرق ہونا تھا. اس بات سے ان کو خبر نہیں تھی. مگر فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا کہ ہمیں یہ نفع پہنچائے گا تو سیدہ آسیہ کو موسیٰ نے نفع پہنچا دیا. وہ مسلمان بن گئی، وہ جنت کی ملکہ بن گئی، اور جنت میں جا کر مصطفیٰ علیہ السلام سے اس کی شادی ہوگی. مصطفیٰ کی دلہن بنانا یہ حضرت موسیٰ نے سیدہ آسیہ کو نفع دیا تھا. تو اسی طرح یہ قرآن کریم کی مختلف آیات جو ہیں یہ نفع کے اعتبار سے میں نے یہ جمع کی ہیں. تو یہ وہ ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے. آخری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. یہ سورۃ طٰہٰ کی 109 آیت ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا مگر جس سے اللہ راضی ہوگا وہ نافع ہوگا اور نفع پہنچائے گا. اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلے لفظ پر گفتگو کریں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.